بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچرز اور چیپٹر میں ہم نے وائبریشنز اور ویوز کے بارے میں پڑھا ہے، جس میں ویوز کے کائنڈز اور ان کے پراپرٹیز ڈسکس ہوئے ہیں. اسی چیپٹر میں ہم نے میکینیکل ویوز اور لانگیٹیوڈنل ویوز کی کامن ایگزامپل ساؤنڈ ویو لیا تھا. اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ٹرانسورس ویو کا کامن ایگزامپل لائٹ لیا تھا. تو اسی چیپٹر میں یعنی چیپٹر نمبر 11 میں ہم ساؤنڈ کے بارے میں پڑھیں گے. ساؤنڈ کو ایز اے ویو ڈسکس کریں گے. اس کے کریکٹرسٹک، سپیڈ، ریفلیکشن کے بارے میں پڑھیں گے. اور نیکسٹ چیپٹر میں پھر لائٹ اور لائٹ کے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی یہ چیپٹر اباؤٹ ساؤنڈ ہے کہ ساؤنڈ کا نیچر کیا ہے، ساؤنڈ کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے اور کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ سپیڈ آف ساؤنڈ یہ کن باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سب چیزیں اسی چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے واٹ از ساؤنڈ اور ساؤنڈ ویوز. Sound is a form of energy which propagates through a medium such as air in the form of longitudinal waves. Sound انرجی کا ایک فارم ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی میڈیم کے ذریعے، فار ایگزامپل ایئر میں لانگیٹیوڈنل ویو کے فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے. ساؤنڈ کی جنریشن کے لیے وائبریٹنگ باڈی لازمی ہوتی ہے. چونکہ یہ میکینیکل ویوز ہے، پارٹیکل آف میڈیم کی وائبریشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے، اسی لیے ساؤنڈ کے جنریشن کے لیے کوئی وائبریٹنگ باڈی لازمی ہوتی ہے. جب وائبریٹنگ باڈی نہ ہو تو ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ ووکل کارڈ کی وائبریشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. لاؤڈ سپیکر کا ممبرین یا ڈایافرام جب وائبریٹ ہوتا ہے تو وہی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. اسی طرح گٹار سٹرنگ یا ستار سٹرنگ، اس کو جب وائبریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے. ساؤنڈ میکینیکل ویو ہے اور یہ صرف کسی میڈیم ہی سے پاس ہو سکتی ہے. میڈیم میں گیس، لیکوڈ اور سالڈ یہ سب آ سکتے ہیں. جب تک پارٹیکل آف میڈیم وہ موجود نہ ہو، یعنی کہیں پہ ویکیوم ہو یا اسپیس ہو جس میں سالڈ، لیکوڈ یا گیس یہ موجود نہ ہو، تو اس سے ساؤنڈ پاس نہیں ہو سکتی. ساؤنڈ ویوز کی پروپیگیشن یا اس کی جنریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ٹیوننگ فورک کا. ٹیوننگ فورک ایک ساؤنڈنگ باڈی ہے یا وہ باڈی ہے جس سے ساؤنڈ پروڈیوس کی جا سکتی ہے، جس کو لیبارٹری میں یوز کیا جاتا ہے. اس کے وائبریشن کی وجہ سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ یہاں ہم ایکسپلین کریں گے. تو گیون فگر میں ٹیوننگ فورک اور اس کی وائبریشن کی وجہ سے جو ساؤنڈ ویوز سراؤنڈنگ میڈیم یعنی ایئر میں پروڈیوس ہوتے ہیں وہ شو کیے گئے ہیں. ٹیوننگ فورک، اس کے 2 پرانگز ہوتے ہیں اور ایک سٹیم. ٹیوننگ فورک کو سٹیم سے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے پرانگز کسی ربر پیڈ کے ساتھ سٹرائک کیے جاتے ہیں. جب ان کو ربر پیڈ کے ساتھ سٹرائک کیا جاتا ہے تو یہ وائبریشن شروع کرتے ہیں اور انہی وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اگر گیون فگر میں ہم ٹیوننگ فورک کے رائٹ پرانگ کی وائبریشن لے لیں تو پہلے جب پرانگ رائٹ کی طرف وائبریشن کرتی ہے یا رائٹ کی طرف موشن کرتی ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ لیئر آف ایئر ہوتے ہیں اس کو کمپریس کرتی ہے، اور اسی طرح وہاں پہ ایک ایسا ریجن جس کی مالیکیولر ڈینسٹی ہائی ہو اور جس کا پریشر ہائی ہو وہ وجود میں آتا ہے. اسی پارٹ کو نام دیا جاتا ہے کمپریشن کا. اس کے بعد یہ پرانگ موشن شروع کرے گی ٹورڈ لیفٹ. جب یہ آتی ہے ٹورڈ لیفٹ تو نیکسٹ جو لیئر آف ایئر ہے وہاں
مالیکولر ڈینسٹی کم ہوگی وہاں پہ پریشر کم ہوگا اور یو ریڈیوس ڈینسٹی کا ایک ریجن فارم ہوگا جس کو نام دیا جاتا ہے ریئرپیکشن کا۔ اس کے بعد یہ پرانگ ونس اگین ٹورڈ رائٹ موشن شروع کرے گی اور ایک ریجن آف ہائی ڈینسٹی فارم ہوگی جس کو کمپریشن کہا جاتا ہے۔ ریورس موشن پہ یعنی ٹورڈ لیفٹ ونس اگین مالیکول ایک دوسرے سے فاردر ہو جائیں گے ایز کمپیئر ٹو نارمل اور یو اس کی ڈینسٹی لوور ہوگی یا ریڈیوس ہوگی۔ تو اس الٹرنیٹ کمپریشن اور ریئرپیکشن جو وائبریشن آف ٹیوننگ فورک کی وجہ سے پروڈیوس ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ پیدا کرتی ہے سراؤنڈنگ میڈیم میں، اور اسی طرح ایئر مالیکیول کی وائبریشن کی وجہ سے یہ ساؤنڈ آگے پروپیگیٹ ہوگا۔ تو اس ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کی پروڈکشن کے لیے یا ساؤنڈ کی جنریشن کے لیے وائبریٹنگ باڈی لازمی ہے، چونکہ ساؤنڈ یہ کسی گیس میں یا ایئر میں ڈیو ٹو رائز اینڈ فال ان پریشر آف ایئر کی وجہ سے ٹریولنگ کرتا ہے یا پروپیگیشن کرتا ہے، اسی لیے اس کو کمپریشنل ویوز بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، what is the way to produce sound یا ساؤنڈ کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے؟ تو پروڈکشن آف ساؤنڈ کے لیے وائبریٹنگ باڈی لازمی ہوتی ہے۔ اگر کسی باڈی کو ڈسٹرب کر کے وہ وائبریشن شروع کر دے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتی ہے۔ ایک بات ہے اس میں کہ ہم تمام وائبریٹنگ باڈیز کے ساؤنڈ نہیں سن سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آل وائبریٹنگ باڈی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہمارا جو ہیئرنگ سینس ہے اس کی لیمیٹیشنز ہے، اس کی وجہ سے ہم تمام وائبریٹنگ باڈی کے ساؤنڈ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ورنہ سب وائبریٹنگ باڈی ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ وہ لیمٹس یا وہ رینج انشاءاللہ اس چیپٹر کے لاسٹ میں ہم پڑھیں گے۔ تو ساؤنڈ کے پروڈکشن کے لیے وائبریٹنگ باڈی لازمی ہوتی ہے، جس طرح پریویس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو بزنگ ساؤنڈ آف بیز اور ماسکیٹو ہے، اسی طرح ریپڈ وائبریشن آف دیئر ونگز ہے، یا ستار یا گٹار سٹرنگ کی وائبریشن، یہ سب ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کی پروڈکشن کے لیے یا ساؤنڈ کی جنریشن کے لیے وائبریٹنگ باڈی لازمی ہے۔ اگر وائبریٹنگ باڈی نہ ہو تو کوئی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوگی۔ ودن دا اسکول جو اسٹیل گونگ کا بیل ہوتا ہے اس کے وائبریشن کی وجہ سے جب اس کو کسی ہیمر کے ساتھ اسٹرائک کیا جاتا ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ، کہ ساؤنڈ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ ساؤنڈ میکینیکل ویوز ہے اور اس کی ٹرانسمیشن کے لیے ٹرانسمیٹنگ میڈیم یعنی گیس، لیکوڈ یا سالڈ چاہیے، تو جہاں پہ یہ نہ ہو تو ساؤنڈ کی ٹرانسمیشن نہیں ہو سکے گی۔ ساؤنڈ میکینیکل ویو ہے اور اس کے لیے کوئی بھی میڈیم اگر ہو تو اس کی پروپیگیشن ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو، اوپن گراؤنڈ میں، اور اپنے پلو کو آواز دیتے ہیں تو ہمارا ساؤنڈ اس کو تھرو ایئر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پلے گراؤنڈ میں پلیئرز ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو تو جو میٹل پینس ہوتا ہے گراؤنڈ کے راؤنڈ اباؤٹ، تو وہ یہ آبزرو کریں گے کہ ساؤنڈ اسی نیٹ کے ذریعے یا میٹل پینس کے ذریعے جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو میٹل پینس چونکہ وہ سالڈ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ سالڈ میں سے بھی پاس ہو سکتے ہیں اور سالڈ سے پروپیگیشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آبزرویشن میں آتا ہے کہ اگر ریل کے رائیول اس کے ریل کے ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی اپنا ایئر نیئر ٹو دا ریل آف ریلوے لائن لے لے تو وہ ساؤنڈ آف ارائیول آف ٹرین سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ساؤنڈ سالڈ، لیکوڈ اور گیس سب سے ٹریولنگ یا پروپیگیشن کر سکتی ہے، لیکن سالڈ میں ساؤنڈ کا سپیڈ فاسٹ ہوتا ہے۔ لیکوڈ کا ایگزامپل، اگر کسی پانڈ میں یا ریور میں، سی میں سویمرز ہو تو وہ وہاں پہ موٹر بوٹ کا ساؤنڈ جو اس پانڈ میں ہو یا ریور میں ہو، سٹریم میں ہو، تو موٹر بوٹ کا ساؤنڈ وہ بمقابلے ایئر جلدی اور ایزیلی آبزرو کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ فاسٹ سپیڈ کے ساتھ سالڈ میں، پھر اس سے کم سپیڈ پہ لیکن گیس سے زیادہ سپیڈ پہ وہ لیکوڈ میں، اور سب سے کم سپیڈ کے ساتھ وہ گیس یا ایئر میں ٹریولنگ کر سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ میٹیریل میڈیم نہ ہو وہاں سے ساؤنڈ پاس نہیں ہو سکتی، جس کا کامن ایگزامپل ہمارے پاس ساؤنڈ پروڈیوس آن دا سرفیس آف سن ہے۔ سن کے سرفیس پہ مختلف ایکسپلوژن ہوتے ہیں، نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ساؤنڈ اور ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو وہاں جو ہیٹ اور لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے، وہ ویکیوم یا اسپیس سے پاس ہو کے ارتھ پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن جو ساؤنڈ ہے وہ میکینیکل ویو ہے، وہ ارتھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ساؤنڈ کو میکینیکل ویو ویریفائی کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ساؤنڈ کے لیے ٹرانسمیٹنگ میڈیم لازمی ہے، اس لیکچر کے لاسٹ میں ہم ایک ایکٹیویٹی پڑھیں گے۔ لاسٹ تھنگ آتا ہے، پکچر آتا ہے ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ، یعنی سب سے پہلے تو ساؤنڈ کی جنریشن لازمی ہے، اور ساؤنڈ کی جنریشن کے لیے وائبریٹنگ باڈی، پھر ساؤنڈ کی پروپیگیشن کے لیے، ساؤنڈ کی ٹریولنگ کے لیے یا اس کی ٹرانسمیشن کے لیے ٹرانسمیٹنگ میڈیم چاہیے۔ اگر یہ دونوں ہو لیکن کوئی ڈیٹیکٹر نہ ہو، یعنی ساؤنڈ ہیئرنگ ڈیوائس نہ ہو، تو کوئی ساؤنڈ نہیں سنی جائے گی۔ اسی لیے ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ کے لیے کوئی ڈیٹیکٹر وہ لازمی ہے، اور ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ کے کامن ایگزامپل جو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ ہیومن ایئر ہے۔ ہم سب ساؤنڈ اپنے ہیومن ایئر کی وجہ سے سن سکتے ہیں۔ ہمارے ہیومن ایئر کو جب کوئی ساؤنڈ ان دا فارم آف ڈسٹربنس پہنچ جاتی ہے تو وہ ہمارے ایئر میمبرین کو وائبریٹ کرتی ہے، اور وہی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے اس ایئر میمبرین کے وائبریشن جو سورس سے پروڈیوس ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے ہیئرنگ ڈیوائس میں کوئی ٹیمپرری مسئلہ ہو تو وہ پھر کوئی الیکٹرانک ڈیوائس یوز کرتا ہے، اور اسی الیکٹرانک ڈیوائس کے وائبریشن کی وجہ سے وہ ساؤنڈ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں، یعنی وائبریٹنگ باڈی، ٹرانسمیٹنگ میڈیم اور ہیئرنگ ڈیوائس یا ساؤنڈ ڈیٹیکٹر، یہ لازمی ہے ساؤنڈ کو سننے کے لیے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو ساؤنڈ نہیں سنی جائے گی یا ساؤنڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی۔ ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ میں ہم نے جو بات کی کہ ڈسٹربنس پہنچ جاتی ہے ایئر میمبرین کو، اور اس کی وائبریشن پر وہی ساؤنڈ یا اوریجنل ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے جو ان دا فارم آف ڈسٹربنس ایئرس کو پہنچتا ہے۔ چونکہ ہمارے سینسز وہ مختلف سگنل کو یا مختلف ڈسٹربنس کو وہ پرسیو کرتے ہیں اور اس کو چینج کرتے ہیں متعلقہ انفارمیشن کو۔ اسی طرح مائکروفون بھی ایک ڈیٹیکٹر ہے جو ساؤنڈ کو ان دا فارم آف الیکٹریکل سگنل وہ حاصل کرتا ہے، اور اس کو پھر چینج کیا جاتا ہے ساؤنڈ کو تھرو دا لاؤڈ سپیکر۔ نیکسٹ ہم یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں یا یہ شو کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے کہ ساؤنڈ میکینیکل ویو ہے اور اس کے ٹرانسمیشن کے لیے میٹیریل میڈیم لازمی ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں ہم ایک گلاس جار لیتے ہیں جو گلاس کا بنا ہوا ہے، وہ سیلڈ ہے کارک کے ذریعے، اور کارک میں الیکٹرک وائر
بیل کی طرف لی جاتی ہے تاکہ وہ الیکٹرک کرنٹ سپلائی کر لے بیل کو۔ ود ان دا جار ایک الیکٹرانک بیل لیا جاتا ہے اور جار کی سب باڈی یہ گلاس کی بنی لی جاتی ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اسی کے ساتھ گلاس جار میں ایک ویکیوم پمپ بھی لیا جاتا ہے۔ ایٹ دا سٹارٹ گلاس جار ایئر سے فلڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم الیکٹرک کرنٹ سپلائی کر لیں بیل کو اور اس کو آن کر لیں تو بیل وائبریشن شروع کرے گی اور ہم باہر ساؤنڈ سنیں گے۔ اس کے وائبریشن ہمیں نظر بھی آئیں گے ٹرانسپیرنٹ وال کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر ہم ویکیوم پمپ کو آن کر لیں اور جار سے ایئر نکلنا شروع ہو جائے، یعنی ود ان دا جار ایئر کی اماؤنٹ کم ہو جائے، تو ہم جو ساؤنڈ سنتے تھے اس کی لاؤڈنیس گریجولی ڈیکریز ہوگی۔ ٹائم پیسج کے ساتھ لاؤڈنیس ڈیکریز ہوگی۔ اگر ویکیوم پمپ اچھی طرح کام کرتا ہو اور وہ گلاس جار سے سب ایئر نکال لے تو ایک وقت پہنچے گا کہ باہر ہم کوئی ساؤنڈ نہیں سنیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اندر بیل کنٹینیوسلی وائبریٹ ہوتی ہے لیکن باہر ہم اس کی ساؤنڈ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ یہ میکینیکل ویو ہے۔ اگر جب پہلے گلاس جار میں ایئر موجود تھی تو ایئر کے تھرو ساؤنڈ پہنچتی تھی والز آف جار تک اور پھر ایئر ان دا ایٹماسفیئر کے ذریعے ہمارے ایئرز تک پہنچتی تھی، اور اب جب اس سے ایئر نکالا جاتا ہے تو ساؤنڈ ہمارے ایئرز تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر اس کو چیک کرنا ہو کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ساؤنڈ کے نہ پہنچنے میں، تو ویکیوم پمپ بند کر کے آف کر کے ایئر کو داخل کر لے جار میں۔ جب بھی ایئر انٹرنس شروع ہو جائے جار کو تو پھر سے یہ آبزرویشن ہوگی، پھر سے یہ اندازہ ہوگا، پھر سے ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ شروع ہو جائے گی، پھر سے ساؤنڈ ہم سنیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی ایئر کی اماؤنٹ بڑھے گی ود ان دا جار ساؤنڈ کی لاؤڈنیس بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی ایکٹیویٹی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ ایک میکینیکل ویو ہے اور ساؤنڈ کے پروپیگیشن کے لیے ٹرانسمیٹنگ میڈیم لازمی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ساؤنڈ ویوز یعنی نیچر آف ساؤنڈ کہ ساؤنڈ کیا ہے، کس طرح جنریٹ ہوتا ہے، کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اور اس کو کس طرح ڈیٹیکٹ کیا جائے گا، اور اسی طرح ساؤنڈ ویوز کو میکینیکل ویو شو کرنے کے لیے ایکٹیویٹی بھی اس میں ڈسکس ہوئی۔ تو آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لو گے، میمورائز کر لو گے، اور اسی طرح اور وائبریٹنگ باڈیز کے بارے میں سوچ لے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔